السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 52، جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ بڑی اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، انسان کی زندگی کا مقصد کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا، وہ بتاتی ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں جانے سے پہلے گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو باتیں آئی ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 52 سے 55 تک، یوں ہی ہوتا رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی جب کوئی رسول آیا تو ایسا نہ ہوا کہ انہوں نے اس کو مانا، بلکہ یہ کہا کہ وہ ساحر ہے یا مجنون ہے، کہہ کر جو ہے رسول کی بات کو انکار کیا۔ قرآن میں اور دوسرے مقامات پر آتا ہے تو وہ چاہتے تھے کہ فرشتے کو بھیجو، فرشتہ کیوں نہیں آیا رسول بن کر؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بتایا کہ اگر فرشتوں کی بستی ہوتی تو فرشتہ رسول بن کر آتا، انسان چونکہ بستے ہیں تو انسان کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور رسول میں عام انسانوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ رسول کو وحی بھیجتا ہے، وہ وحی کے پابند ہوتے ہیں اور اس وحی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلائیں، لوگوں کو اس پر چلاتے ہیں۔ وہ اللہ کے نائب ہوتے ہیں، وہ اللہ کے قوانین کو نافذ کر کے بتاتے ہیں، ان کی پوری زندگی قوموں کے لیے جو ہے نمونہ ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ ایسے سوال کرتے تھے، کیا پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا، کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا؟ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہے سرکش لوگ ہیں، باغی ہیں، نافرمان ہیں، اور مختلف عذر کی بنیاد پر انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ اور یہ جو ہے پھر تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، تم پر کچھ جواب دہی نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، تم داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے جیسے دوسرے مقامات پر آتا ہے، تمہارا کام ہے بات کو پہنچا دینا، ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ نصیحت کرتے رہو، واعظ نصیحت کرتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہر وقت فائدہ مند ہوتی ہے۔ وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نصیحت حاصل کر لیے، پکے مومن بن گئے، ابھی ان کو ضرورت نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آخری سانس تک بھی جو ہے ان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ تو ان کے اندر جو ہے تو ہدایت کا انسان محتاج ہے، اور جو جہاں سے جیسے نصیحت اس کو ملتے رہے قبول کرتے رہنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہوتے رہنا چاہیے۔ تو وہی فرمایا گیا نصیحت کرتے رہو، نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ اب اس کے بعد کی آیت نمبر 56، جس میں اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ جو اللہ کی بندگی کریں، یعنی اللہ نے ان کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ میری بندگی تو ان کو اس لیے کرنی چاہیے کہ میں یعنی اللہ ان کا خالق ہے، اس نے پیدا کیا ان کو، ایک مٹی سے آدم علیہ السلام کو، پھر ان سے نطفے کے ذریعے سے نسل جو ہے اللہ تعالیٰ نے جاری ساری کیا۔ دوسرے کسی نے جب ان کو پیدا نہیں کیا تو اس کو کیا حق پہنچتا کہ یہ اس کی بندگی کریں، اور ان کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا کہ ان کا خالق تو ہوں میں
اور یہ بندگی کرتے پھرے دوسروں کی۔ تو یہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہماری اور آپ کی پیدائش جو ہے اس کا مقصد اللہ کی کیا ہے؟ عبادت کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبادت کا مطلب جاننا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اگر اس کے صحیح معنی سے ناواقف ہوں گے تو گویا اس مقصد ہی کو ہم پورا نہ کر سکیں گے جس کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا، اور جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی وہ ناکام ہوتی ہے۔ بہت اہم آیت ہے اور اس کی تشریح بھی جو ہے بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر اگر مریض کو اچھا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ علاج میں ناکام ہوا۔ کسان اگر فصل پیدا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ زراعت میں ناکام ہوا۔ اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی کے اصل مقصد یعنی عبادت کو پورا نہ کر سکے تو کہنا چاہیے کہ آپ کی ساری زندگی ہی ناکامیاب ہو گئی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پورے غور کے ساتھ عبادت کا مطلب سنیں اور سمجھیں اور اسے اپنے دل میں جگہ دیں، کیونکہ اسی پر آپ کی زندگی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا انحصار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو عبادت کا مطلب، عبادت کا لفظ جو ہے دراصل عبد سے بنا ہے، عین بے دال سے نکلا ہے۔ عبد کے معنی بندے اور غلام کے ہیں، اس لیے عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہوئے۔ جو شخص کسی کا بندہ ہو، اگر وہ اس کی خدمت میں بندہ بن کر رہے اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح آقا کے ساتھ پیش آنا چاہیے تو یہ بندگی اور عبادت ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کسی کا بندہ ہو اور آقا سے تنخواہ بھی پوری یعنی مالک سے پوری تنخواہ بھی وصول کرتا ہو، مگر اپنے مالک کے آقا کے حضور میں بندوں کا سا کام نہ کرے تو اسے کیا کہیں گے؟ نافرمانی، سرکشی کہا جاتا، بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں اسے نمک حرامی کہتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ آقا یا مالک کے مقابلے میں بندوں کا ایسا طریقہ اختیار کرنے کی صورت کیا ہے؟ اب بندے کا پہلا کام یہ ہے کہ آقا مالک کو آقا یا مالک ہی سمجھے اور یہ خیال کرے کہ جو میرا مالک ہے، جو مجھے رزق دیتا، جو میری حفاظت اور نگہبانی کرتا، اس کی وفاداری مجھ پر فرض ہے، یعنی میری اس پر جو ہے لائلٹی، وفاداری فرض ہے، اس کے سوا اور کوئی اس کا مستحق نہیں کہ میں اس کی وفاداری کروں۔ اب بندے کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہر وقت آقا مالک کی اطاعت کرے، اس کے حکم کو بجا لائے، کبھی اس کی خدمت سے منہ نہ موڑے اور آقا کی مرضی کے خلاف نہ خود اپنے دل سے کوئی بات کرے نہ کسی دوسرے شخص کی بات مانے۔ غلام ہر وقت ہر حال میں غلام ہے، غلام یعنی سلیو از آلویز اے سلیو۔ اسے یہ کہنے کا حق ہی نہیں کہ میں مالک یا آقا کی فلاں بات مانوں گا اور فلاں بات نہ مانوں گا، غلام کو اختیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پرانے زمانے میں غلاموں کو اپنا نام تک رکھنے کا اختیار نہیں تھا، ہاں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، کمپلیٹ جو ہے وہ ان کے مالک کے ماتحت وہ لوگ رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی اولاد بھی پھر غلامی کا جو بھی ان کے ماں ہیں لوگ تو وہ غلام ہی رہتے تھے۔ اتنی دیر کے لیے میں آقا کا غلام ہوں اور باقی وقت میں اس کی غلامی سے آزاد ہوں، ایسا غلام کو کہنے کے لیے اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں سرونٹ کے لیے نوکر، فلاں کام کے لیے نوکر ہے تو وہی کام کرے گا، کتنا گھنٹے کرنا ہے اتنا ہی کرے گا، اس سے زیادہ کرے گا تو اوور ٹائم لیں گا۔ تو نوکر اور غلام میں فرق ہے، سلیو اور سرونٹ میں فرق ہے۔ تو سلیو کا کانسیپٹ ادھر جو ہے بیٹھتا ہے تو وہ مکمل اس کا وفادار ہوتا ہے۔ اب بندے کا تیسرا کام یہ ہے کہ آقا مالک کا ادب اور اس کی تعظیم کرے، تیسرا کام ہے جو طریقہ ادب اور تعظیم کرنے کا مالک یا آقا نے مقرر کیا ہو اس کی پیروی کرے۔
جو وقت سلامی کے لیے حاضر ہونے کا آقا نے مقرر کیا اس وقت ضرور حاضر ہو، اور اس بات کا یہ ثبوت دے کہ میں اس کی وفاداری اور اطاعت میں ثابت قدم ہوں۔ یہ ہے تیسرا اور اہم کام جو ہے ادب اور تعظیم کا۔ اب بس یہی 3 چیزیں ہیں جن سے مل کر عبادت بنتی ہے۔ یہ ہے بہت اہم چیز، ایک آقا کی وفاداری، دوسرے آقا کی اطاعت، اور تیسرے اس کا ادب اور اس کی تعظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف اللہ کے وفادار ہوں، اس کے خلاف کسی اور کی وفادار نہ ہوں، صرف اللہ کے احکام کی اطاعت کریں، اس کے خلاف کسی اور کا حکم نہ مانیں، اور صرف اس کے آگے ادب اور تعظیم سے سر جھکائیں، کسی دوسرے کے آگے سر نہ جھکائیں۔ انہی 3 چیزوں کو اللہ نے عبادت کے جامع لفظ میں بیان کیا ہے۔ یہی مطلب ان تمام آیتوں کا ہے جن میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ کے اندر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کتنا بہترین ہے۔ اب عبادت اس مفہوم کے اندر آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے نبی خدا کی طرف سے آئے ہیں، ان سب کی تعلیم کا سارا لب لباب یہی ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ یعنی سورہ یوسف میں اس کا تذکرہ جو ہے ہم کو ملتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت۔ اب عبادت ان 3 مفہومات میں ہے۔ ایک کیا ہے؟ پہلی چیز وفاداری، اللہ کی وفاداری، دوسری چیز اللہ کی اطاعت، اور تیسری چیز اس کا ادب اور اس کی تعظیم۔ تو یہ ہے وہ بات عبادت کے اندر جو ہے آتی ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور صرف ایک بادشاہ، اللہ صرف ایک بادشاہ ہے جس کا تمہیں وفادار ہونا چاہیے، اور وہ بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ صرف ایک قانون ہے جس کی تمہیں پیروی کرنی چاہیے، اور وہ قانون کس کا ہے؟ اللہ کا قانون ہے، چونکہ وہی اللہ زمین کا، آسمان کا، کائنات کا، مخلوقات کا، تمام چیزوں کا مالک ہے، اور اس کا اختیار بنتا ہے کہ جو بھی مخلوق ہے اس کی پوری غلامی کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کا ادب کریں، تعظیم کریں، وفاداری اسی کے ساتھ کریں۔ اور صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کی تمہیں پوجا اور پرستش کرنی چاہیے، اور وہ ہستی کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کے غلط مفہوم کے نتائج۔ عبادت کا یہ مطلب اپنے ذہن میں رکھیے، اور پھر ذرا کچھ سوالات کا جواب جو ہے دیتے جائیے۔ اب آپ اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گے جو آقا کی مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پر جانے کے بجائے ہر وقت بس اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہے اور لاکھوں مرتبہ اس کا نام جپتا چلا جائے؟ آقا اس سے کہتا ہے کہ جا کر فلاں فلاں آدمیوں کے حق ادا کر، مگر یہ جاتا نہیں، بلکہ وہیں کھڑے کھڑے آقا کو جھک جھک کر 10 سلام کرتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آقا اسے حکم دیتا ہے کہ جا اور فلاں فلاں خرابیوں کو مٹا دے، مگر یہ ایک اینچ وہاں سے نہیں ہٹتا اور سجدے پر سجدے کیا چلا جاتا ہے۔ آقا حکم دیتا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دے، یہ حکم سن کر بس وہیں کھڑے کھڑے نہایت خوش الحانی کے ساتھ چور کا ہاتھ کاٹ دے 20 مرتبہ پڑھتا رہتا ہے، مگر ایک دفعہ بھی اس نظام حکومت کے قیام کی کوشش نہیں کرتا جس میں چور کا ہاتھ کاٹا جا سکے۔ رمضان ابھی آنے والا ہے، رمضان میں بھی اکثر ہمارا معمول کیا ہوتا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے ایک کے بعد ایک دوست قرآن جو ہے مکمل کرتے جاتے ہیں۔ اس کا پیغام کیا ہے، وہ کام کیا کروانا چاہتا ہے، کیا ہدایت ہم کو دینا چاہتا ہے؟ نہیں، بس ہم نے صرف تلاوت کی غرض سے جو ہے اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے احکام اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دیے ہیں تو جن کا نفاذ کرنا امت کی ذمہ داری ہے،
کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص حقیقت میں آقا کی بندگی کر رہا ہے؟ ہاں، صرف پڑھ رہا ہے، صرف سن رہا ہے اور بس وہی کام کرتے ہیں، عمل نہیں کر رہا ہے؟ اگر آپ کا کوئی ملازم یہ رویہ اختیار کرے تو میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ اسے کیا کہیں گے۔ مگر حیرت ہے آپ پر کہ اللہ کا جو نوکر ایسا کرتا ہے آپ اسے بڑا عبادت گزار کہتے ہیں۔ یہ ظالم صبح سے شام تک خدا جانے کتنی مرتبہ قرآن شریف میں اللہ کے احکام پڑھتا ہے، مگر ان احکام کو بجا لانے کے لیے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کرتا، بلکہ نفل پر نفل پڑھے جاتا، ہزار دانے تسبیح پر خدا کا نام جپتا ہے اور خوشالانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ آپ اس کی یہ حرکتیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسا زاہد عابد بندہ ہے۔ یہ غلط فہمی صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کا صحیح مطلب نہیں جانتے۔ اب غور کیجئے کہ سورہ فاتحہ بھی اگر ہم شعوری طور پر سمجھ کر اگر ہم اسے ادا کریں، دن میں اللہ کے سامنے ہم کھڑے رہ کر سورہ فاتحہ فرض نماز کے اندر بھی اگر ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، آمین کہتے ہیں، تو کم سے کم 17 مرتبہ جو ہے اس کے معنی جو ہے اس کے ادا کرتے ہیں، اس کے سامنے اقرار کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جو مغصوب ہوئے۔ ہم بار بار اقرار کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، کوئی زور سے کوئی کہتا ہے، کوئی دل میں کہتا ہے۔ اگر اس کو شعوری طور پر ہم یہ ادا کریں تو ظاہر ہے جب ہم مسجد سے باہر نکلیں اور ہمارے سامنے جو سچویشن بھی ہے، جو بھی مرحلہ ہے، اور اس وقت ہم دیکھیں ہم تو مسجد سے دعا کر کے نکلے، سیدھا راستہ ہم کو دکھا، تو جب ہمارے سامنے آپشنس آتے ہیں تو سیدھا وہ آپشن جو ہم کو آخرت میں جانے کا ہے، وہ آپشن ہم کو جو ہے اختیار کرنا چاہیے۔ یہ اگر لاشعوری طور پر ہم پڑھیں گے تو مسجد میں تو ہم پڑھ کر آئے، لیکن باہر تو بغیر سوچے سمجھے جو ہے ہم غلط راستے کو بھی اختیار کر لیں گے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے تو ہم شعوری طور پر جو ہے جو نمازوں میں جو تلاوت ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں اسے سمجھنے کی، یا کم سے کم مفہوم تو ہم اس کو جان کر رکھیں، تاکہ جو ہم ادا کر رہے ہیں اس کا ہماری عملی زندگی میں اس کا اظہار ہو۔ اب اس کے مقابلے میں ایک اور نوکر ہے جو رات دن ڈیوٹی تو غیروں کی انجام دیتا ہے، احکام غیروں کے سنتا اور مانتا ہے، قانون پر غیروں کے عمل کرتا اور اپنے اصلی آقا کے فرمان کی ہر وقت خلاف ورزی کیا کرتا ہے، مگر اس سلامی کے وقت آقا کے سامنے حاضر ہو جاتا اور زبان سے آقا ہی کا نام جپتا رہتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی شخص کا نوکر یہ طریقہ اختیار کرے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس کی سلامی کو اس کے منہ پر نہ مار دیں گے؟ جب وہ زبان سے آپ کو آقا اور مالک کہے گا تو کیا آپ فوراً یہ جواب نہ دیں گے کہ تو پرلے درجے کا جھوٹا اور بے ایمان ہے، تنخواہ مجھ سے لیتا ہے، نوکری دوسروں کی کرتا ہے، زبان سے مجھے آقا کہتا ہے اور حقیقت میں میرے سوا ہر ایک کی خدمت کرتا پھرتا ہے؟ یہ تو ایک معمولی عقل کی بات ہے جسے آپ میں سے ہر شخص سمجھ سکتے ہیں، مگر کیسی حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ رات دن اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، کفار اور مشرکین کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے معاملات میں خدا کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کی نماز اور روزے اور تسبیح اور تلاوت، قرآن اور حج و زکوٰۃ کو آپ اللہ کی عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی اس وجہ سے ہے کہ میں اور آپ عبادت کے اصل مطلب سے ناواقف ہیں۔ اب تیسری مثال، ایک اور نوکر کی مثال لیجئے۔ آقا نے اپنے نوکروں کے لیے جو وردی مقرر کی ہے، یہ ٹھیک ناپ تول کے ساتھ اس وردی کو پہنتا ہے، بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ہر حکم کو سن کر اس طرح جھک کر بصر و چشم کہتا ہے کہ گویا اس سے بڑھ کر اطاعت گزار خادم کوئی نہیں، سلامی کے وقت سب سے آگے جا کر کھڑا ہوتا ہے اور آقا کا نام جپنے میں تمام نوکروں سے بازی لے جاتا ہے، مگر دوسری طرف یہی شخص آقا کے دشمنوں اور باغیوں کی خدمت بجا لاتا ہے، آقا کے خلاف ان کی سازشوں میں حصہ لیتا ہے اور آقا کے نام کو دنیا سے مٹانے میں جو کوشش بھی وہ کرتے ہیں
اس میں ایک کمبخت ان کا ساتھ دیتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں تو آقا کے گھر میں نقب لگاتا ہے اور صبح بڑے وفادار ملازموں کی طرح ہاتھ باندھ کر آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ایسے نوکر کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہی نہ کہ وہ منافق ہے، باغی ہے، نمک حرام ہے۔ مگر خدا کے جو نوکر ایسے ہیں، ان کو آپ کیا کہا کرتے ہیں؟ کسی کو پیر صاحب اور کسی کو حضرت مولانا اور کسی کو دیندار، متقی اور عبادت گزار۔ یہ صرف اس لیے کہ آپ ان کے منہ پر پورے ناپ کی داڑھیاں دیکھ کر، ان کے کپڑوں کو دیکھ کر، ان کی پیشانیوں پر نماز کے گٹے دیکھ کر اور ان کی لمبی لمبی نمازیں اور موٹی موٹی تسبیحیں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بڑے دیندار اور عبادت گزار ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے عبادت اور دینداری کا مطلب ہی غلط سمجھا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر قبلہ رو کھڑے ہونا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، زمین پر ہاتھ ٹیک کر سجدہ کرنا اور چند مقرر الفاظ زبان سے ادا کرنا، بس یہی چند افعال اور حرکات بجائے خود عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا چاند نکلنے تک روزانہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے چند رکوع زبان سے پڑھ دینے کا نام عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ معظمہ جا کر کعبے کے گرد طواف کرنے کا نام عبادت ہے۔ غرض آپ نے چند افعال کی ظاہری شکلوں کا نام عبادت رکھ چھوڑا ہے، اور جب کوئی شخص ان شکلوں کے ساتھ ان افعال کو ادا کر دیتا ہے تو آپ خیال کرتے ہیں کہ اس نے خدا کی عبادت کر دی اور وما خلقت الجن والانس لیعبدون کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب وہ اپنی زندگی میں آزاد ہے کہ جو چاہے کرے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب عبادت دراصل کیا ہے؟ پوری زندگی میں بندگی ہے۔ عبادت ہماری پوری زندگی میں ادخلوا السلم کافہ، تم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس عبادت کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور جس کو حکم دیا کہ وہ کچھ اور ہی چیز ہے، وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت ہر حال میں اللہ کے قانون کی اطاعت کریں اور ہر اس قانون کی پابندی سے آزاد ہو جائیں جو قانون الہی کے خلاف ہو۔ آپ کی ہر جنبش اس حد کے اندر ہو جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کی ہے۔ آپ کا ہر فعل اس طریقے کے مطابق ہو جو اللہ نے بتایا ہے۔ اس طرز پر جو زندگی آپ بسر کریں گے وہ پوری کی پوری عبادت ہوگی۔ ایسی زندگی میں آپ کا سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی، کھانا بھی عبادت ہے، پانی پینا بھی عبادت ہے، چلنا پھرنا بھی عبادت ہے اور بات کرنا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے پاس جانا اور اپنے بچے کو پیار کرنا بھی عبادت ہے۔ جن کاموں کو آپ بالکل دنیا داری کہتے ہیں وہ سب دینداری اور عبادت ہیں۔ اگر آپ ان کو انجام دینے میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کا لحاظ کریں اور زندگی میں ہر قدم پر یہ دیکھ کر چلیں کہ اللہ کے نزدیک جائز کیا ہے اور ناجائز کیا، حلال کیا ہے اور حرام کیا، فرض کیا چیز کی گئی اور منع کس چیز سے کیا گیا، کس چیز سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا۔ مثلاً آپ روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اس کام میں بہت سے مواقع ایسے بھی آتے ہیں جن میں حرام کا مال کافی آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ سے ڈر کر وہ مال نہ لیا اور صرف حلال کی روٹی کما کر لائے تو یہ جتنا وقت آپ نے روٹی کمانے پر صرف کیا یہ سب عبادت تھا، اور یہ روٹی گھر لا کر جو آپ نے خود کھائی اور اپنی بیوی بچوں اور خدا کے مقرر کیے ہوئے دوسرے حقداروں کو کھلائی، اس سب پر آپ اجر و ثواب کے مستحق ہو گئے۔ آپ نے اگر راستہ چلنے میں کوئی پتھر یا کانٹا ہٹا دیا اس خیال سے کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر کسی بیماری کی خدمت کی یا کسی اندھے کو راستہ چلایا یا کسی مصیبت زدہ کی مدد کی
تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر بات چیت کرنے میں جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی اور دل آزاری سے پرہیز کیا اور اللہ سے ڈر کر صرف حق بات کی، تو جتنا وقت آپ نے بات چیت میں صرف کیا وہ سب عبادت میں صرف ہوا۔ بس اللہ کی اصلی عبادت یہ ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے مرتے دم تک آپ اللہ کے قانون پر چلیں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، یہ عبادت ہر وقت ہونی چاہیے۔ اس عبادت کی کوئی ایک شکل نہیں، ہر کام اور ہر شکل میں اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں وقت اللہ کا بندہ ہوں اور فلاں وقت اس کا بندہ نہیں ہوں، تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے ہے اور فلاں وقت اس کی بندگی اور عبادت کے لیے نہیں ہے۔ بھائیو، آپ کو عبادت کا مطلب معلوم ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زندگی میں ہر وقت ہر حال میں اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ عبادتیں جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں۔ ان کا مقصد آپ کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے جو آپ کو زندگی میں ہر وقت ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ نماز آپ کو دن میں 5 وقت یاد دلاتی کہ تم اللہ کے بندے ہو، اسی کی بندگی تمہیں کرنی چاہیے۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ پورا 1 مہینے تک آپ کو اسی بندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ زکوٰۃ آپ کو بار بار توجہ دلاتی کہ یہ مال جو تم نے کمایا ہے یہ اللہ کا عطیہ ہے، اس کو صرف اپنے نفس کی خواہشات پر صرف نہ کرو بلکہ اپنے مالک کا حق ادا کرو۔ حج دل پر اللہ کی محبت اور بزرگی کا ایسا نقش بٹھاتا ہے کہ 1 مرتبہ اگر وہ بیٹھ جائے تو تمام عمر اس کا اثر دل سے دور نہیں ہو سکتا۔ ان سب عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ کی ساری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے، تو یہ تمام چیزیں ہم کو ٹرین کرتی ہیں کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے، تو بلا شبہ آپ کی اور میری نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے اور حج حج ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو محض رکوع اور سجدہ کرنے اور بھوک پیاس کے ساتھ دن گزارنے اور حج کی رسمیں ادا کر دینے اور زکوٰۃ کی رقم نکال دینے سے کچھ حاصل نہیں۔ ان ظاہری طریقوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس میں جان ہے اور وہ چلتا پھرتا اور کام کرتا ہے تو بلا شبہ ایک زندہ انسان ہے، لیکن اگر اس میں جان ہی نہیں تو کیا ہے؟ ایک مردہ لاش ہے۔ مردے کے ہاتھ پاؤں، آنکھ ناک سبھی کچھ ہوتے ہیں مگر اس میں جان ہی نہیں ہوتی، اس لیے تم اسے مٹی میں دبا دیتے ہو۔ اسی طرح اگر نماز کے ارکان پورے ادا ہوں یا روزے کی شرطیں پوری ادا کر دی جائیں مگر اللہ کا خوف، اس کی محبت اور اس کی وفاداری اور اطاعت نہ ہو جس کے لیے نماز اور روزہ فرض کیا گیا، تو وہ بھی ایک پھر بے جان چیز ہوگی، اس کے اندر روح نہیں ہوگی۔ گزشتہ آیتوں میں بات کیا ہے؟ دوڑو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے سبقت کرو، تو اللہ کی نیکیوں کو خیر کے کاموں کو بڑھاؤ، شعوری طور پر کریں اور اس جنت کے لیے جو ہے ہم دوڑیں۔ تو یہ چیز اگر ہم روح اگر نہ ہو ہماری عبادات کے اندر، عبادت اور عبادات کیا ہیں؟ روزہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات ہے۔ عبادت مکمل زندگی ہم اللہ کے بتائے طریقے پر گزارتے ہیں تو پھر وہ عبادت کی تعریف میں آتا ہے۔ تو یہ دراصل عبادت کا جو ہے مفہوم ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم سمجھ کر ہم عمل کریں گے تو پھر ان کا اصل مقصد پورا کرنے کی ہم کو توفیق ملے گی، پھر اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں جو ہے اس کے بہت اچھے اثرات آئیں گے۔
تو انشاءاللہ باقی اور بھی ہے اس ضمن میں، آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔